نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم المقام حضرت علامہ غلام مرتضیٰ جعفر قادری صاحب خطیب جامع مسجد مدینہ بھٹا محبت، قبلہ والد گرامی حاجی محمد طفیل صاحب، حافظ اعجاز علی قادری صاحب، حافظ عمران صاحب، نعت خواں حضرات، نقیب محفل، اور آج کی اس بابرکت محفل اور عظیم الشان دعوت میں تشریف لائے ہوئے دور و نزدیک سے ہمارے بھائی مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا تصدق ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہونا فرمایا. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد خدا اور اس کے مصطفیٰ، اس کی باتیں سننا، اس کی مدح سرائی سننا اور اس کی عظمت کا تذکرہ سننا. یقیناً یہ مقصد کوئی معمولی نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہم ایک اچھے مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت کے حضور درجات بھی اس کے مطابق ہی وہ عطا فرمائے گا. تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے محمد علی ظہوری صاحب، ان کا تھوڑا سا کلام میں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ مرحبا سرور کونین مدینے والے، مرحبا سرور کونین مدینے والے، ہم گنہگاروں کی سکھ چین مدینے والے. مرحبا سرور کونین مدینے والے، ہم گنہگاروں کے سکھ چین مدینے والے. اور نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا، نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا.
مل گئی دولت دوران مدینے والے، مل گئی دولت دوران مدینے والے۔ معزز حاضرین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ شاہد کا مطلب ہے گواہ، مبشر کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کا مطلب ہے ڈر سنانے والا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان بندوں کو بتا دے کہ آپ کسی عام بندے کے بھیجنے سے اس دنیا میں نہیں آئے، آپ کو کسی عام شخص نے اس دنیا میں نہیں بھیجا، آپ از خود اس دنیا میں تشریف نہیں لے آئے، آپ از خود نبی نہیں بن گئے، آپ از خود لوگوں کو میری طرف نہیں بلا رہے، بلکہ میرے ان بندوں کو بتا دیجئے انا ارسلناک، اے محبوب آپ کو اگر اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، آپ کو اگر اس دنیا کے اندر اپنا محبوب پیغمبر بنا کر بھیجا، تو اس کو بھیجنے والی فقط ایک ذات ہے اور اس کا نام خدا ہے۔ حضور کو بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس طرح کائنات کے اندر خدا سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی ذات نہیں، اس کی قدرت سے بڑی کسی کی قدرت نہیں، اس کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، اس کی وسعت سے بڑھ کر کسی کی وسعت نہیں۔ وہ اس وقت سے ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ بھی نہ تھا، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب کائنات کے اندر کچھ نہ رہے گا۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جس طرح رب کی ذات سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی اور ذات نہیں، رب کی قدرت سے بڑھ کر کسی اور کی قدرت نہیں، رب کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، رب کی حکمت سے بڑھ کر کسی کی حکمت نہیں، رب کے معاف کرنے سے بڑھ کر کسی کا معاف کرنا نہیں۔ جس طرح وہ رب کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر ہے، اسی طرح اس نے فرمایا کہ لوگوں، جس طرح میں عظیم ہوں، میں نے اپنے محبوب کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، اب اس رسول سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ بھیجنے والا بھی عظیم ہے اور بھیجے جانے والا وہ بھی عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ نبوت کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہو گیا۔ حضرت آدم اس دنیا میں لوگوں کو راہ ہدایت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، حضرت لوط علیہ السلام بھی نبوت سے نوازے گئے، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت صالح کو بھی اللہ پاک نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک یہ سارے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ موسیٰ بھی آئے،
سلیمان بھی آئے، ہود بھی آئے، صالح بھی آئے، شعیب بھی آئے، اسحاق بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، یہ سارے نبی آتے رہے، مگر قربان جائیے اللہ پاک نے کسی کو اپنا خلیل بنا دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، رب کے دوست۔ رب تعالیٰ نے کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ شان دی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ رب سے کلام کرنے والے تھے، کوہ طور پر جاتے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے روح اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ پاک نے اس کو اپنی روح بنا دیا، روح اللہ بنا دیا۔ مگر قربان جائیے رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عظمتیں بھی عطا کی، درجے بھی عطا کیے، رفعتیں بھی عطا کی، مقامات بھی عطا کرے، مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے چراغ کی، جب باری آئی یتیموں کے لجپال کی، جب باری آئی بیواؤں کے سہارا کی، جب باری آئی مکی ڈھولن کی، جب باری آئی مدنی لجپال کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یہ سارے رسولوں کو بھیجنے والا تو میں ہوں، مگر فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی۔ ان تمام انبیاء جو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گیا، اللہ پاک نے ان کو جتنی عظمتیں عطا کی، جتنے رتبے عطا کیے، جتنے مقامات عطا کیے، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف رب تعالیٰ نے جو مقام حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ پاک نے مقام اور درجہ عطا کیا، پہلے کسی بھی نبی کو وہ عطا نہیں کیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بہزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بہزاداری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ اور ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ زنانہ نے مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، اتنا حسن رب تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا کہ آپ کا پردہ ہٹانے کی دیر تھی، انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اتنا حسن عطا کیا تھا کہ اگر کسی کو بھوک لگتی، کھانا نہ ملتا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتے ان کی بھوک مٹ جاتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ایک طرف، دم عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ پرندے بناتے، ہاتھ سے مٹی سے پرندے بناتے، اور پرندے بنانے کے بعد اس میں روح پھونکتے، روح پھونکنے کی دیر ہوتی کہ وہ پرندہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بنایا تھا، اس کے اندر روح پھونکتے، وہ پرندہ اڑ جاتا، اللہ پاک اس کو زندہ فرما دیتا، اس کے اندر جان آ جاتی۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے، مردے قبروں سے زندہ ہو جاتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنی بغل کے نیچے ہاتھ ڈالتے، باہر نکالتے، اتنا روشن اور شفاف ہوتا کہ اس کے اندر سے نور نکلتا۔ فرمایا کہ جو رب تعالیٰ نے عظمت حضرت یوسف کو عطا کی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، ان سب کی عظمتیں ایک طرف، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری، اے تاجدار کائنات،
وہ سارے نبیوں کی عظمتیں اپنی جگہ، مگر اے محمد آپ کو جو مقام رب تعالیٰ نے عطا کیا وہ سب انبیاء کے رتبے آپ کی ذات میں اللہ پاک نے جمع فرما دیے۔ آپ کی ذات میں رب تعالیٰ نے وہ ساری عظمتیں جو دوسرے انبیاء کو الگ الگ ملی تھی، رب تعالیٰ نے وہ سارے رتبے، سارے درجے، ساری عظمتیں اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دیے۔ ایسے تو نہیں کہ تاجدار کائنات مکہ کی وادیوں میں چلتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر نکلا۔ اب جب باہر نکلا میں کیا دیکھتا ہوں کہ راستے کے اندر کوئی بھی ایسا پتھر نہ تھا اور کوئی بھی ایسا درخت نہ تھا کہ جس کے پاس سے حضور گزرتے اور وہ یوں نہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گویا رب تعالیٰ نے درختوں کو بھی اتنی پہچان دے رکھی تھی اور پتھروں کو بھی رب تعالیٰ نے اتنی آنکھیں اور پہچان دے رکھی تھی کہ ہم سے گزرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے ہیں۔ اب جب بیابان سے گزر رہے ہیں صحرا میں ایک زور سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ۔ یہ آواز صحرا کے اندر جہاں دور دور تک کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا، حضور دائیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کون پکار رہا ہے، حضور بائیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کون آواز دے رہا ہے، حضور سامنے دیکھتے ہیں کہ کون مجھے پکار رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو سامنے ایک ہرنی باندھی ہوئی ہے، کھڑی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ہرنی بتا تیری فریاد کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے کچھ لوگوں نے قید کر لیا، شکار کر لیا، میں اس کی قید میں ہوں، اور یا رسول اللہ میرے 2 معصوم بچے ہیں، وہ پہاڑ کے پیچھے ہیں، اس پہاڑی کے اندر ہے، یا رسول اللہ ان کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں، اگر آپ میری ضمانت دے دے تو میں چلی جاتی ہوں، بچوں کو دودھ پلا کر میں واپس آ جاؤں گی۔ قربان جائیے تاجدار کائنات کی عظمت پر۔ ایک ہم ہیں کہ ہم ایک انسان کی دوسرا انسان بولی نہیں سمجھ سکتا۔ اردو بولنے والا اگر دوسرا کو اچھی انگلش بولنے لگ جائے تو اس کے سر سے گزر جاتی ہے۔ آپ اگر عرب کنٹریز میں چلے جائیں وہاں تو عربی بولی جاتی ہے، آپ پنجابی بولیں کہ ان کے سر سے گزر جائے گی اور وہ عربی بولیں گے آپ کے سر سے گزر جائے گی۔ انسان کی بولی سمجھنے سے قاصر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے انگلش بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، پھر بھی ایک لیمٹ کے بعد آپ رک جائیں گے، مگر قربان جائیے حضور کی عظمت پر۔ علمک ما لم تکن تعلم، محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ آج خود نہیں جانتے تھے۔ اب ہرنی وہ حیوان ہے، انسان نہیں، اب اس کی بولی سمجھنا کوئی معمولی بات نہ تھی، مگر اس نے شکایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کو سنا اور پھر جس نے اس کو شکار کیا تھا اس کو بلا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرنی یہ یوں کہہ رہی ہے کہ میرے بچے ہیں اس پہاڑ کے اندر، میں جاتی ہوں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جائے گی اور اسی طرح واپس آ جائے گی۔ وہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حیوان وہ جائے اور پھر واپس آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی ضمانت دی، اور ہرنی جو ہی جاتی ہے دوڑ کر جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد پھر واپس آ جاتی ہے۔ جب واپس آتی ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا
کہ حیوان کی ضمانت آپ کس طرح دے رہے ہیں؟ کبھی حیوان بھی واپس آئے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہرنی واپس آ گئی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جنہوں نے ہرنی کو پکڑا تھا وہ حضور کے غلام تھے، اعرابی تھے، دیہاتی تھے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ ہرنی کو کس نے شکار کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائیں ہم پورا کریں گے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ چنانچہ ان غلاموں نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ہرنی آزاد ہوئی، اب ایک طرف وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، دوسری طرف بآواز بلند وہ پکار رہی تھی۔ وہ کیا پکار رہی تھی؟ کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ وہ یوں پکار رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وانک محمد رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرین محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ گواہ بنا کر۔ اب گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے کوئی کام ہوا ہو وہ گواہ ہوتا ہے، یا جس کو ٹیلی فون پہ بتا دیا جائے بھائی یہ کام ہوا ہے وہ گواہ ہوتا ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر ہو یا غیر حاضر ہو؟ موقع پر۔ اب جو موقع پر ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رب تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گواہ بنا کر بھیجا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ خود رب کی توحید پر اگر کوئی گواہ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جس نے خدا کو دیکھا ہو، یا کسی نے یہ سنا ہو کہ وہ رب فرما رہا ہو کہ یہ میرا قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یا اللہ نے کسی کو حکم دیا ہو کہ اقیم الصلاۃ، یا کسی کو حکم دیا ہو وآتوا الزکاۃ، یا کسی کو حکم دیا ہو کہ میرے گھر کا طواف کرو، وہاں حج کرو، یا کسی کو حکم دیا ہو کہ میری راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔ آپ میں سے کوئی ہے جس کو رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو؟ نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ اور وہ رب اس نے کہا کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اس پر گواہ تو کوئی ہوگا نا۔ جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ خدا کہ انی انا اللہ، میں خدا ہوں۔ مولا تیری قدرت کا، تیرے علم کا، تیری وسعت کا کوئی تو گواہ ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کائنات کے اندر ایک شخصیت ہے جو میرا گواہ ہے، میری قدرت کا گواہ ہے، میرے علم اور وسعت کا گواہ ہے، اور اس کا نام محمد ہے، اس کا نام محمد ہے۔ فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ گواہ بنا کر۔ تو حضور خدا پر بھی گواہ ہے، خدا کی ذات پر، خدا کی قدرت پر، خدا کی توحید پر۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی گواہ ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آگے چلیے، آپ میں سے کسی نے رب کو دیکھا؟ نہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے جو کوہ طور پر ہم کلام ہوتے ہیں رب سے۔ اب جس کی آواز اتنی خوبصورت ہو اس کا نظارہ کیا کمال ہوگا، اس کا حسن کتنا لاریب اور بے مثال ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دن فریاد کر ڈالی کہ مولا میں تیرا کلام سنتا ہوں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار بھی کر سکوں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ
تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بات قابل غور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر کوئی ہوگا جو میرا دیدار کر سکے، اور وہ میرا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اب رب کو حضرت موسیٰ نے التجا کی کہ باری تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ محبوب اس دنیا کے اندر کسی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ میرا دیدار کر سکے، اس دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنی تاب نہیں کہ وہ میرا دیدار کر سکے۔ میرے نور کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی تھی اور کوہ طور کا وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ محبوب اس دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جو میرا نور دیکھ سکے، میرا دیدار کر سکے، میری زیارت کر سکے۔ ہم مولا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا تو کہتا ہے، تو فرماتا ہے کہ میرا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کے اندر۔ باری تعالیٰ تیری یہ شان ہے، تو فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو لوگوں کی شہرگ سے قریب رہتا ہے، لیکن باری تعالیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ لوگوں میرا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، کہ لوگوں اگر تم میرے نور کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو، میرے نور کا نظارہ کرنا چاہتے ہو، تو میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کو دیکھو۔ میں اپنے نور کا ان کو گواہ اور شاہد بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اگر تم ان کی زیارت کرو گے تو وہ ایسے ہی ہے گویا تم نے میرا دیدار کر لیا، گویا کہ تم نے میرا دیدار کر لیا۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے، شاہد کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال سے باخبر ہیں، امت کے اعمال اور احوال۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ امتی جو بھی عمل کرتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس سے بھی آگے کی بات کی، فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، فرمایا کہ اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور حبیب مکرم آپ کو ان ساری امتوں پر آپ کو گواہ لائیں گے، آپ کو کیا کریں گے؟ گواہ لائیں گے۔ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ صرف ہم لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے حضور گواہ ہے، بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اور ان کی جتنی امتیں آئی، ان سب پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے گواہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، گواہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے، چونکہ اللہ پاک نے حضور کو شاہد بنایا۔ اور اس سے اگلی بات جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا مبشر، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی آغاز سے لے کر انتہا تک، جہاں ایک طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا اور بتایا کہ لوگوں خدا ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا بندہ اور رسول ہوں،
تم مجھ پر ایمان لاؤ، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو بدلے کے طور پر رب جنت عطا فرمائے گا۔ گویا کہ حضور بشارت سنانے والے ہیں کہ جو میری اتباع میں آ جائے گا، جو میری پیروی میں آ جائے گا، جو میری غلامی میں آ جائے گا، اس غلامی کے سبب رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ میرے ان بندوں کو جو گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، خطاکار ہوں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ کبائر گناہ میں بھی مبتلا ہوں گے، مگر اگر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو اللہ پاک پھر ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق دے گا، سفارش کا۔ ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ پاک ان لوگوں کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور ایک بہت ہی ایمان افروز حدیث مبارکہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت ابو مالک ہیں، حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے یہ مجھے اختیار دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں، مگر میں نے اللہ کی یہ آپشن کو قبول نہیں کیا۔ دوسری میرے پاس جو اللہ پاک نے صورت رکھی وہ یہ کہ شفاعت کا حق، سفارش کا حق مجھے دیا گیا، میں نے وہ سفارش اور شفاعت کا حق قبول کر لیا۔ گویا قیامت کے دن رب تعالیٰ نے حضور کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے ہوں گے۔ اور حضور نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں سفارش کن کے لیے کروں گا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا کن کے لیے؟ جو گناہگار ہوں گے، جو سیاہکار ہوں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ بھی ابن ماجہ کی ہے کہ قیامت کے دن رب تعالی جہنمیوں اور جنتیوں کی لائنیں بنوائے گا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کی لائنیں بنیں گی۔ ایک طرف جہنمیوں کی لائن ہوگی دوزخ میں جانے والوں کی، اور دوسری طرف ان لوگوں کی لائنیں ہوں گی، قطاریں ہوں گی جن کو اللہ پاک نے جنت میں بھیجنا ہوگا۔ اب جب جنتیوں کی لائن بنی ہوگی، قطار، دوسری دوزخیوں کی قطار ہوگی، ان میں سے ایک بندہ جو دوزخیوں کی قطار میں ہوگا وہ دوسری طرف اس بندے کو دیکھ لے گا جس کو دنیا کے اندر اس نے پانی پلایا ہوگا۔ وہ دوڑ کر اس بندے کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اے فلاں، تو یاد کر دنیا کے اندر تھا، ایک مرتبہ تو نے مجھے پانی مجھ سے مانگا، تو پیاسا تھا، میں نے تمہیں پانی پیش کیا، آج اللہ پاک مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے۔ وہ بندہ جو جنتی لوگوں کی قطار میں ہوگا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اس بندے کی سفارش کرے گا، اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر تھوڑا وقت گزرے گا، ایک اور بندہ دوسرے شخص کے پاس آ جائے گا اور وہ آ کر عرض کرے گا، اے فلاں، تو دنیا کے اندر تھا، تو نے دنیا کے اندر کوئی کام تھا، تو نے مجھے کہا، میں نے تیرا وہ کام پورا کیا، آج اللہ پاک مجھے دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ وہ بندہ جو جنتی لوگوں کی قطار میں ہوگا وہ رب تعالیٰ سے سفارش کرے گا، رب تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔
پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں ہی، ایک اور بندہ اس جنتی لوگوں کی قطار میں سے کھڑے ہوئے ایک بندے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے بندے تو دنیا کے اندر تھا، تو نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا، میں تیرے کام سے گیا، تیرا کام پورا کیا، آج میں دوزخ میں جا رہا ہوں۔ وہ بندہ جو جنتی لوگوں کی قطار میں ہوگا وہ رب تعالیٰ سے التجا کرے گا کہ باری تعالیٰ اس بندے کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ اس بندے کی شفاعت کو قبول کریں گے اور اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا کس حیثیت کے ساتھ؟ مبشرہ، آپ کو خوشخبری سنانے والا بھیجا۔ اور پھر آخری بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا وَنَذِيرًا، ڈر سنانے والا۔ کیا سنانے والا؟ ڈرانے والا، ڈر سنانے والا۔ اب اگر کوئی خدا سے محبت کرتا ہے، پہلی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، گناہ بھی کر بیٹھو تو اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، التجا کرو کہ باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو وہ رب کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح۔ اگر آؤ گے میری بارگاہ میں زارو قطار رو گے، آنکھوں سے آنسو بہاؤ گے، فرمایا کہ پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں تمہیں نوازوں گا، تمہاری معافی کو قبول کروں گا۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ فرمائی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قیامت کے دن سفارش تو ہو جانی ہے، شفاعت تو ہو جانی ہے۔ اس دنیا میں اچھے اعمال ہم کریں تو کیوں کریں، نماز پڑھیں تو کیوں پڑھیں، روزہ رکھیں تو کیوں رکھیں، زکوٰۃ دیں تو کیوں دیں، حج کریں تو کیوں کریں؟ ہم تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، بس ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ حاضرین محترم، حضور کی یہ تعلیمات نہ تھیں کہ صرف مجھ سے محبت کرو اور کچھ نہ کرنا، بیڑا پار ہے۔ وہ مالک ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو ایک زانی عورت کو بھی معاف کر سکتا ہے، مگر اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو اس ایک آدمی کو بھی پکڑ سکتا ہے جس نے ایک اپنی بلی کو مار ڈالا۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے پکڑ سکتا ہے، اور وہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال، اس کے سارے رجسٹر حاضر کر دیے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عمرو بن عاص ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور وہ رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے، تا حد نگاہ وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وہ 99 کے 99 رجسٹر اس آدمی کی گناہوں سے، برائیوں سے بھرے ہوں گے۔ 99 کے 99 رجسٹر اس کی برائیوں سے بھرے ہوں گے۔ رب تعالیٰ اس بندے کو کھڑا کرے گا اور فرمائے گا، اے میرے بندے، ان رجسٹروں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ غلط تو نہیں؟ وہ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ نہیں، غلط نہیں، ٹھیک لکھا ہوا۔ رب پوچھے گا، اے میرے بندے، میرے ملائکہ نے، فرشتوں نے لکھنے میں آپ پر ظلم تو نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے برائی نہ کی ہو اور میرے فرشتوں نے اس کو لکھ دیا ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو گنوائے گا، وہ مانتا چلا جائے گا کہ باری تعالیٰ مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا، نافرمانی کی، گناہ کیے، تیری نافرمانی کرتا رہا دنیا کے اندر۔ اب وہ بندہ، اس کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ پریشان ہوگا، اس کو یقین ہو چکا ہوگا کہ اب تو لازمی طور پر میرا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے جلنا میرا نصیب ہو جائے گا۔ مگر جو ہی وہ بندہ چلنے لگتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے ٹھہر جا، حکم ہوگا،
بلکہ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ایک پرچی نکالے گا، اور وہ پرچی نکال کر رب تعالیٰ اس بندے کا کہے گا اے میرے بندے اب دوبارہ نامہ اعمال پہ آ جا، دوبارہ ترازو کے پاس آ جا، تاکہ تمہاری نیکیوں کا حساب کتاب دوبارہ ہو سکے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کے حکم سے اس کے ساری گناہ دوبارہ تولے جاتے ہیں۔ جب 99 رجسٹر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جاتے ہیں، اب ان کا بوجھ اتنا ہوتا ہے، دوسری طرف نیکیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ گناہوں کا بوجھ وہ ترازو کا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر کو چلا جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رب تعالیٰ وہ جو اللہ پاک کے پاس ایک پرچی ہوتی ہے اس کو اس ترازو میں رکھ دیتے ہیں جس میں نیکیاں ہوتی ہیں۔ اس پرچی کو رکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ ترازو کا پلڑا جو نیکیوں کا ہلکا تھا وہ پرچی رکھنے کی وجہ سے فوری بھاری ہو جاتا ہے، اور 99 کے 99 رجسٹر والا پلڑا اوپر کو چلا جاتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ پوری زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، معصیت کرتا رہا، گناہوں میں لت پت رہا، مولا یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سی پرچی ہے جو تو نے میرے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی، اور مولا تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گا کہ دنیا کے اندر تو میرا کلمہ پڑھتا تھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا تو حیا کرتا تھا، اس کا ورد کرتا تھا، اور نیچے گرے ہوئے کو تو نے اٹھایا تھا۔ میری عزت نے یہ گوارا نہ کیا، جو مجھ سے محبت کرتا رہا، میرے نام کا اتنا ادب اور حیا کرتا رہا، وہ دوزخ میں چلا جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کو بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ حاضرین محترم، بخشنے پہ آئے تو وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اور پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی چھوٹے گناہ کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ اور وہ ڈرانا کیا؟ حضور نے بتایا کہ لوگوں اگر تم نے اس دنیا کے اندر ان طریقوں کے مطابق زندگیوں کو بسر نہ کیا تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوزخ ہوگا۔ مگر افسوس کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، مگر اتباع کی بات آئے، فرما برداری کی بات آئے تو ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کا واحد ایک راستہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق ہو، اگر ہم اپنے قول و فعل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عملی تصویر ہوں، اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، والدین کی فرما برداری کریں، چھوٹوں پر محبت اور شفقت کریں، اپنے بڑوں کا ادب اور حیا کریں، دوسروں کی تعظیم کریں، دوسروں کا حیا کریں، کسی مظلوم پر ظلم نہ ڈھائیں، کسی بے سہارا پر ظلم نہ ڈھائیں، اور کسی کی ناحق کسی چیز پر قبضہ نہ کریں۔ آخری حدیث مبارک عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر ہم دوسرے پر ظلم بھی کرتے ہیں، ستم بھی کرتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کاش دوسرے کا حصہ بھی ہمارے حصے میں آ جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ مفلس کون ہے؟ مفلس، اب مفلس کون ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں جس کے پاس دنیا کے وسائل نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو، وہ کیا ہے؟ مفلس ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، پھر آپ ہی رہنمائی فرما دیں کہ مفلس کون ہے۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ قیامت کے دن
ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے پاس اعمال کی اتنی کثرت ہوگی، نیکیوں کی اتنی کثرت ہوگی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی۔ رب تعالی جب حساب کتاب ہوگا، اس کے نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ جنتی ہے۔ اتنی دیر میں ایک بندہ حاضر ہو جائے گا اور آ کر عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا کے اندر مجھ پر ظلم کرتا رہا، میری جائیداد پر، میری چیزوں پر اس نے ناحق قبضہ کیا، باری تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس پر رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں کچھ لے لو، اس کے حساب کے برابر، اور اس بندے کو عطا کر دو۔ گویا اس بندے کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لی جائیں گے اور اس فریادی کو وہ نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ ابھی بھی اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، پھر رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرے ملائکہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک اور بندہ حاضر ہو جاتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ دنیا کے اندر مجھ پر ظلم کرتا رہا، میری جائیداد پر اس نے قبضہ کیا، مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر ظلم ڈھایا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ رک جاؤ، اس بندے کی جو نیکیاں ہیں اس کو دے دو۔ چنانچہ اس کی ساری نیکیاں اس بندے کو عطا کر دی جائیں گی، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اس بندے کے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہ ہوگی۔ کس بندے کے پاس؟ جو دنیا سے پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آیا تھا۔ اب اس پر رب تعالیٰ ابھی وہیں پر مکالمہ جاری ہے کہ اتنی دیر میں ایک تیسرا شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا کے اندر مجھ پر ظلم کرتا رہا، میری چیزوں پر اس نے قبضہ کیا، میری جائیداد پر، میری زمینوں پر اس نے قبضہ کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بالشت برابر بھی کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کیا تو رب تعالیٰ اس کو اتنا توق بنا کر، مثال کے طور پر یہاں ایک بالشت ہے تو ایک بالشت کے برابر نیچے 7 زمینوں تک رب تعالیٰ جتنی زمین ہوگی اس کا ہار بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دے گا، اور وہ بندہ اس کو اٹھائے پھرے گا۔ آپ میں سے کسی شخص کی یہ ہمت ہے کہ وہ کم از کم 20 کلو کا وزن اپنے گلے میں اٹھا سکے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک بالشت جہاں 7 زمینوں کا وزن اس نے اٹھانا ہے کس طرح ممکن ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس دنیا کے اندر کسی کی بکری چوری کی تو وہ قیامت کے دن اس بکری کو کندھے پر اٹھا کر پھرتا رہے گا، وہی اس کا عذاب ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ تیسرا بندہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ باری تعالیٰ اس بندے نے مجھ پر دنیا میں ظلم کیا تھا، میرے ملائکہ اس بندے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ اس پر ملائکہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کے حصے میں اب کوئی نیکی نہیں ہے، باری تعالیٰ تیرے حکم پر اس کی ساری نیکیاں ہم پہلے تقسیم کر چکے۔ اس پر رب فرمائے گا کہ یہ تیسرا بندہ جو التجا لے کر آیا ہے اس کے ہی جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس بندے کو عطا کر دیے جائیں۔ گویا وہ بندہ جو دنیا سے پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آیا تھا، اب پہاڑوں کی مانند اس کے قبضے میں اس کے سر پر گناہ ہوں گے، اور حکم ہوگا کہ اس بندے کو دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ تو حاضرین محترم، اگر ہم اس دنیا کے اندر حضور کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، حضور کی اتباع کے مطابق زندگیوں کو بسر نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، لوگوں پر رحم نہ کریں، تو یقیناً رب تعالیٰ وہ معاف نہیں کرتا۔ قیامت کے دن کسی بھی چیز سے اللہ پاک نے پکڑ لیا تو اسی پر ہی عذاب ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر پر میں بار دیگر جو آج کی اس بابرکت محفل اور دعوت میں دور دراز سے جو بھی حضرات تشریف لائے مہمانان گرامی، ہم صمیم قلب سے ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی فرما برداری کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔